بچوں نے ایک ٹیبلو پیش کیا تھا، اٹھا بستہ، جس کا تھیم وہ بیان کر رہے تھے کہ میں بستہ اٹھاؤں گا اور اچھا بچہ بنوں گا۔ اب بستہ اٹھانے اور اچھا بچہ بننے میں تعلق کیا ہے، میں آپ سے صرف چند باتیں اسی موضوع پہ کرنا چاہوں گا۔ ہم پہلی کلاس کے بچے کو، چھوٹے بچے کو نرسری کہتے ہیں۔ نرسری کیا ہے؟ باغ میں جائیں، مالی سے پوچھیں کہ نرسری کے پودے دکھائیں، وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پودے دکھائے گا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جن کو ہم نرسری کہتے ہیں۔ اب ایک پودا اپنے گھر میں لگاتے ہیں، وہ پودا لگانے کے بعد، اس کا بیج بونے کے بعد آپ اس کو پانی دیتے ہیں، آپ اس کے لیے دھوپ کا، سائے کا، گرمی کا، سردی کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ پودا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ شاخیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس پہ برگو بارہ اور اس کی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مالی ایک کام کیا کرتا ہے، اس پودے کے ساتھ مالی ایک کام کیا کرتا ہے جس کو اردو میں تہذیب کہتے ہیں۔ اس تعلیم کے عمل میں، اس سکول کے عمل میں، ایجوکیشن کے عمل میں، سکھانے کے عمل میں، علم حاصل کرنے کے عمل میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں تعلیم اور تہذیب کا۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم نالج ہے، علم ہے، جاننا ہے۔ یہ کیا پڑھا ہے؟ یہ ایک کرسی ہے، یہ بھی علم ہے۔ مجھے پتا چلا یہ کرسی ہے، میں نے بچے کو بتایا یہ کرسی ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ وہ جان گیا کہ اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کو ڈائس کہتے ہیں، اس کو مائک کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تہذیب کیا ہے؟ شخصیت کو بننا، اس کی تربیت ہونا۔ مالی جو کام کرتا ہے وہ تہذیب کرتا ہے، پودے کے ساتھ وہ مالی کیا کرتا ہے؟ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی کچھ شاخیں کاٹتا ہے۔ بٹور کو کاٹ نہ دے، اگر مالی اس بٹور کو پودے سے اکھاڑ کر پھینک نہ دے تو وہ بٹور بور کو کھا جاتا ہے اور اس پودے پہ آم نہیں لگتے۔ اس سکول میں، اس عمل میں، تعلیم کے اس شعبے میں جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو ہم تعلیم کے ساتھ تہذیب کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم بچے کو مارتے ہیں، ہم بچے کو سزا دیتے ہیں، ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، ہم بچے کو جھٹتے ہیں۔ یہ سارا عمل اس مالی کا عمل ہے جو بٹور کو کاٹ پھینکتا ہے۔ ہم بچے کی نفی عادتوں کو، اس کی منفی عادتوں کو، اس کے منفی کاموں کو، اس کی ان عادتوں کو جو بڑا ہو کر، جو گروم ہو کر، جو زندگی کے کسی شعبے میں داخل ہو کر اس کو نقصان پہنچائیں گی، اس کی ترقی کے عمل میں رکاوٹ بن جائیں گی، اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کا سٹاپ بن جائیں گی، ان عادتوں کو ہم نے اس بچپن میں، اس چھوٹی سی عمر میں، اس نرسری کے عمل میں کاٹ کے پھینکنا ہوتا ہے اور اس بور کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے، اس بور کو بڑھانا ہوتا ہے جس پر پھل لگتا ہے۔ اور پھل کیا ہوتا ہے؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارا محور و مرکز چند روپے بن چکے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں تو ایک افسر بنانے کے لیے، ہم اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں ایک بڑی نوکری کرنے کے لیے، ہم اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں کہ یہ پیسے کمائے گا، یہ اچھی تنخواہ لے گا، یہ اچھی سیلری لے گا، یہ بڑے عہدے پر پہنچے گا۔ ہم اس پر فخر کریں گے کہ ہمارا بیٹا پولیس میں ہے، ہمارا بیٹا جی وہ ہے، ہمارا بیٹا وہ بن گیا۔ کاش کبھی ہم یہ سوچتے کہ ہم بچے کو جس عمل کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہمارا بھائی ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے قرآن کو پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ لیجئے، آپ غیر مسلموں کے اقوال کو پڑھ لیجئے، آپ گرومنگ، سیلف ہیلپ، زندگی کی تربیت کی کتابوں کو پڑھ لیجئے۔ کبھی وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا، کبھی وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جو اچھا انسان نہیں ہوتا۔ زندگی میں کامیابی کے لیے، شاہراہ زندگی پر کامیابی کے سفر کے لیے، کچھ بڑا بننے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، کسی مرتبے اور مقام پر
لیے سب سے پہلے اچھا آدمی ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے تھے، لوگوں کو ایک دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ ہم نے بچے کی کردار سازی کرنی ہے۔ ہم کبھی بچے کو نہیں روک پائیں گے کہ بیٹا جھوٹ مت بول، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کبھی بچے کو نہیں کہہ پائیں گے کہ بیٹا چوری کرنا بری عادت ہے، اگر ہم اس میں ملوث پائے گا۔ ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ٹیچر ایک نمونہ ہوتا ہے۔ میں آخر میں صرف ایک مثال سنا۔ امریکہ دا سپر پاور، اس وقت دنیا میں امریکہ کی حکمرانی ہے، پوری دنیا کا وہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کس سے ہے؟ علم سے، ٹیکنالوجی سے۔ وہاں کی یونیورسٹیز نے ایک ریسرچ کی، آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو رہے تھے، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک آفر ان کو دی۔ وہ آفر کہ آپ میں سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے جو آپ مرضی لینا چاہیں، ہم آپ کو گھر دیں گے جس طرح کا آپ مرضی چاہیں، اور آپ کو تنخواہ دیں گے جتنی آپ چاہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ کو کام وہ کرنا پڑے گا جو ہم چاہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم آپ کو گاڑی نہیں دیں گے، ہم آپ کو گھر نہیں دیں گے، ہم آپ کو ایک معقول پیکج دیں گے، لیکن آپ کام وہ کریں گے جو آپ کی دلچسپی کا ہے۔ اب سب لوگ ہی ہمارے جیسی ہیں، اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں اچھا گھر چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں منہ مانگی تنخواہ چاہیے، کام آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن کچھ سرفرے بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم کام اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے آپ ہمیں گاڑی نہ دیں، آپ ہمیں گھر نہ دیں، آپ ہمیں وہ سیلری نہ دیں، لیکن ہم اپنی دلچسپی والا کام کریں گے۔ انہوں نے وہ قوائف اکٹھے کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ 10 سال کے عرصے کے بعد، ٹھیک 10 سال کے بعد، انہوں نے ان لوگوں کے قوائف اکٹھے کیے کہ دیکھیں وہ لوگ کس سٹیج پہ پہنچے ہیں، اور حقیقت امریکی جرنلز میں یہ بات چھپ چکی ہے کہ جو لوگ پیسے کے لیے، اچھے گھر کے لیے، اچھی گاڑی کے لیے، بینک بیلنس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے تھے، اور جو اپنے آپ پر اعتماد رکھ کر، اپنی ذات پر اعتماد کر کے کہ ہم کام وہ کریں گے جو ہمیں پسند ہے، جن میں خودداری تھی، جن میں عزت تھی، جن میں غیرت تھی، کہ ہم کیوں مفت میں لیں، ہم خود کر کے دکھائیں گے۔ وہ لوگ اچھے عہدوں پر پہنچ چکے تھے، اور ان کے پاس گاڑی بھی تھی، گھر بھی تھا، اچھا بینک بیلنس بھی تھا، اور جو ان کے حصول میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، ان کے پاس کچھ بھی۔ تو میرا وہ رب جو ہے وہ رازق ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا مل جائے، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، فرشتے اکٹھے ہو جائیں، جن اکٹھے ہو جائیں، انسان اکٹھے ہو جائیں، جانور اور درندے اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک شخص کا نقصان کرنا چاہیں، میرا رب نہ چاہے وہ کر نہیں سکتے، اور میرا رب کسی کا فائدہ کرنا چاہے، ساری کائنات اکٹھی ہو کے اس کو فائدہ حاصل کرنے سے روکنا چاہے، روک نہیں سکتی، میرا رب کرنا چاہے گا وہ فائدہ ہو کے رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت